السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے استخارے کے بارے میں ایک ضروری بات ہے جو میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک دو دن پہلے خاتون نے سوال پوچھا تھا کہ مفتی صاحب میرے رشتے بہت اچھے آئے، گھر کے سب لوگ کہتے تھے کہ یہ رشتہ بہت اچھا ہے، لیکن میں استخارہ کرتی تھی تو دل میں یہ آتا تھا کہ یہ رشتہ اچھا نہیں ہے، یہ رشتہ صحیح نہیں ہے، کوئی اور رشتہ دیکھو۔ تو میں ایسے رشتے کینسل کرتی گئی تو کئی اچھے رشتے ہاتھ سے نکل گئے، لیکن آج تک میرے دل میں یہی آتا ہے استخارہ کرنے کے بعد کہ یہ رشتہ اچھا نہیں ہے۔ تو اس پرابلم سے میں کیسے باہر نکلوں اور استخارہ کیسے کروں، کیا طریقہ ہے استخارے کا؟ ایسے ہی کچھ لوگ دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں۔ اب مان لیجیے کوئی رشتہ آیا، گھر کے جتنے بھی بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں سب کہہ رہے ہیں بھائی رشتہ بڑھیا ہے، اچھا ہے لڑکا، اچھی ہے لڑکی، لیکن آپ نے کسی اور سے استخارہ کرایا تو اس نے بتایا کہ نہیں یہ رشتہ اچھا نہیں ہے۔ اب آپ نے صرف اس بنیاد پر رشتے کو کینسل کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے اور بہت بڑی علم کی کمی ہے استخارے کے متعلق، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا بڑے بڑے اچھے رشتوں کو کھو دیتے ہیں۔ اسی چیز کو آج میں آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے استخارے کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ کسی کام کو ہم کرنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا کہ اللہ یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں تو اس میں خیر داخل فرما دے۔ یا کسی مسئلے میں ہم ڈاؤٹ میں ہیں، یہ کریں یا نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا کہ اللہ دو آپشن میرے پاس ہیں، دو آپشن میرے سامنے، تو کوئی ایک آپشن میرے لیے فائنل کروا دے۔ یہ بھی ہم استخارے کر کے ایسے بھی کرتے ہیں کہ استخارہ کیا اس لیے جاتا ہے ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے رشتہ آیا اور رشتہ بہت اچھا ہے، دیکھنے والنے میں ایک دم بڑھیا ہے، کوئی اس میں پرابلم کی بات نہیں ہے۔ گھر کے سارے لوگ، گھر کے جتنے ذمہ دار ہیں، ماں باپ ہیں اور گھر کے بڑے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی رشتہ ایک دم بڑھیا ہے۔ تو اب استخارہ یہاں کیوں کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ رشتہ سب کے نظر میں بڑھیا ہے اور ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، یہ رشتہ ہمیں بہت بیسٹ نظر آ رہا ہے، یہ اللہ تو اس میں خیر داخل فرما دے۔ تو استخارہ اب یہاں اس لیے کیا جائے گا۔ اب یہاں استخارہ اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ اللہ اس کو میں اس لڑکے سے رشتہ کروں یا نہ کروں، اس لڑکی سے رشتہ کروں یا نہ کروں، کیونکہ مان لیجیے آپ کا مائنڈ اگر نیگیٹو ہے تو آپ تو نیگیٹو سوچو گے۔ اب اس خاتون نے جس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مفتی صاحب ایسے استخارہ آتا تھا، کیوں آتا تھا؟ تو میں نے فوراً کہا کہ آپ نیگیٹو مائنڈ کی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، ہر چیز میں وہ نیگیٹو پہلو نکالنے کی ان کا مزاج تھا، تو ان کو استخارے کے بعد بھی نیگیٹو چیزیں نظر آتی تھی، نیگیٹو تھنکنگ آتی تھی، تو ان کو لگتا تھا نہیں بھائی یہ رشتہ کینسل کرو۔ تو اگر رشتہ اوپر سے نیچے تک سب بڑھیا ہے، گھر والے اچھے ہیں، لڑکا اچھا ہے، لڑکی اچھی ہے، آپ کو بڑھیا لگ رہا ہے، گھر کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو آپ کے خیر خواہ ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بیٹا یہ بہت اچھا رشتہ ہے، اب آپ استخارہ کرو، لیکن استخارہ کیوں کرنا ہے کہ اللہ یہ رشتہ میرے لیے فائنل ہو گیا ہے، تو اس میں خیر داخل فرماؤ اور اس رشتے کو آگے بڑھاؤ، ٹھیک ہے، نکاح کرو جلدی سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے صحیح طریقہ، ٹھیک۔ اب ایسے ہی آپ کو استخارہ کرنا ہے۔ مان لیجیے کوئی رشتہ دیکھنے بالنے میں سب کچھ بڑھیا ہے، اب استخارہ یہاں اس لیے کیا جائے گا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے نہیں کیا جائے گا جیسے ان خاتون نے کیا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کبھی کبھی دو رشتے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، دونوں بیسٹ ہیں، تو پھر گھر کے بڑوں سے آپ مشورہ کرو، گھر کے بڑوں کی جو رائے ہو اس رائے پر عمل کرو، کیونکہ دونوں ہی رشتے اچھے ہیں۔ بعد میں استخارہ کر لو، اور استخارہ کروایا نہیں جاتا، استخارہ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے بیچ موجود تھے، لیکن صحابہ اکرام نے کبھی حضور سے استخارہ نہیں کروایا، بلکہ حضور استخارہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ تو استخارہ کرنا سنت ہے، کروانا سنت نہیں ہے، اور کرنے سے ہی استخارے کی جو فائدے ہیں، استخارے کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو رشتے بہت اچھے ہیں، دونوں ہی آپشن بہت اچھے ہیں، یہ بھی چوز کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی چوز کر سکتے ہیں۔ تو آپ استخارہ اپنے گھر والوں سے مشورہ کیجئے، دونوں سے ایک فائنل کیجئے، اس کے بعد استخارہ کیجئے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دو رشتے آتے ہیں اور دونوں میں ہی ہم کنفیوز ہیں، کچھ کمیاں ادھر بھی ہیں، کچھ کمیاں ادھر بھی ہیں، تو پھر گھر کے بڑوں سے مشورہ کریں، گھر کے بڑوں کو بھی استخارہ کرنا چاہیے، ہمیں بھی استخارہ کرنا چاہیے، ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ اماں ابا استخارہ نہیں کر رہے، کیونکہ اماں ابا کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہماری چوائس شریعت نے ہمیں دی ہے کہ ہم اپنی پسند کا رشتہ اپنی پسند سے نکاح کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ماں باپ کو بھی شریعت نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھا رشتہ دیکھو۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی استخارہ کریں،
اور بچے بھی استخارہ کریں. اب دل جس سائڈ پہ بھی مائل ہو رہا ہو، مان لیجیے آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ یار یہ آپشن زیادہ اچھا ہے، ماں باپ کے آ رہا ہے یہ زیادہ آپشن اچھا ہے، تو جدھر زیادہ ووٹنگ ہو رہی ہو آپ اس رشتے کو چوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن استخارے میں آ رہا ہے کہ کینسل کر دو، تو ایسا نہیں ہوگا. کینسل صرف آپ کے استخارے کے بیس پر رشتہ نہیں کیا جائے گا، گھر کے ذمہ داروں سے آپ مشورہ کیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں استخارہ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں مشورہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے. تو مان لیجئے آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ نہیں یہ رشتہ اچھا نہیں ہے، استخارہ کرنے کے بعد بھی، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جو آ رہا ہے وہ ٹھیک ہو. گھر کے بڑوں سے مشورہ کرو، مشورہ بھی ضروری